کلاس ختم ہونے کے بعد وہ دونوں کیمپس سے گھر کی راہ پر گامزن تھے۔ نظام کی آج صبح ہی واپسی ہوئی تھی اٹلی سے، جو دراصل لورنزو اور اس کا آبائی ملک تھا۔ وہ بسا اوقات وہاں جاتے رہتے تھے، البتہ نظام اس مرتبہ صوفیہ کے سلسلے میں وہاں گیا تھا۔ آخری بار ان دونوں کے مابین ہوئی گفتگو میں اس نے اپنی ماں کا ذکر کیا تھا، جسے دھیان میں رکھتے ہوئے ہی وہ ایک بار پھر صوفیہ کی ماں سے متعلق معلومات حاصل کرنے اٹلی پہنچا تھا۔ کچھ معلومات حاصل ہوئی پھر؟ اکس نے اپنے برابر چلتے نظام سے پوچھا، جس کے چہرے پر یہ سوال سن کر مایوسی کا تاثر ابھرا تھا۔ نہیں یار، ایک خط پہ درج پرانے پتے کی بنا پر کیا معلوم کروا سکتا تھا؟ وہ گھر بھی کئی وقتوں سے بند پڑا ہے۔ آس پاس کے ایریا میں واقع اکا دکا ہاسٹل سے معلوم کروایا۔ ایک جگہ پتہ چلا کہ وہاں ایسی 2 لڑکیاں رہا کرتی تھیں، جن میں سے ایک کی تو موت ہو گئی کسی بیماری کے چلتے، جبکہ دوسری کی ماں آئی تھی شاید، جس کے ساتھ وہ فرانس چلی گئی۔ اب تم ہی بتاؤ، میں اتنی سی معلومات لے کر صوفیہ کی ماں کو کہاں ڈھونڈنے جاتا؟ اس لیے پھر مزید کوشش ترک کیے میں واپس چلا آیا۔ وہ مزید تفصیلات اسے بتاتے ہوئے آخر میں اداس سا ہو گیا۔ نظام کو اپنے معمولی سے معمولی کام میں بھی ناکامی بہت گراں گزرتی تھی۔ اکس اس وقت اس کی کیفیت بخوبی سمجھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے نظام کہ وہ شاید خود کو صوفیہ کو پالنے کی اہل نہیں سمجھتی تھی، اسی لیے باپ ہونے کے ناطے اس نے یہ ذمہ داری لورنزو کو دے دی۔ اس نے ایک نیا نکتہ اٹھایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، صوفیہ کی ماں شاید ہماری جتنی ہی عمر کی ہوگی۔ ہم اپنی پڑھائی کی فی بڑی مشکل سے پے کر پاتے تھے، پھر رہن سہن تو الگ کہانی تھی۔ میں اور لورنزو جب ملے تھے تب ہمارے ہاتھ میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، اور نہ کسی کام کو کرنے کا ہمارے پاس کوئی تجربہ تھا، سوائے اس کے کہ لورنزو وائلن بجا لیتا تھا۔ ماضی کو بیان کرتے ہوئے وہ اداسی سے مسکرا دیا تھا۔ وائلن بجانے والی نئی بات سن کر اکس کو اچنبھا سا ہوا۔ لورنزو اور وائلن، کمال کا انوکھا جوڑ ہے ویسے۔ اسے میں نے وائلنٹ وحشی تو ہوتے دیکھا ہے، مگر وائلن؟ وہ یہ کہہ کر دلچسپ انداز میں ہنسا تھا۔ نظام کی پیشانی پر یہ تبصرہ سن کر بل بڑھ گئے۔ خبردار جو تم نے اس کا مذاق بنایا تو۔ لورنزو کا عکس بھلے سے ہو تم، لیکن یہ حق میں اپنے علاوہ اور کسی کو نہیں دے سکتا کہ وہ میرے جگری دوست کا مذاق اڑائے۔ انگلی دکھاتے ہوئے اس نے بھرپور وارننگ دی تھی، جس کا عکس پر الٹا ہی اثر ہوا۔ وہ اور ہنسنے لگا۔ اوہ، میں تو تمہاری دھمکی سے بہت ڈر گیا۔ دیکھو میرے ہاتھ کپکپی طاری ہو گئی ہے ان پر۔ وہ اپنے ہاتھوں پر کپکپاہٹ طاری کرتا ہوا ہنسی کے درمیان بولا۔ اس سے قبل کہ نظام جواب میں کچھ کہتا، ان کے نزدیک ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ وہ دونوں ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ڈیوڈ کی کار؟ نمبر پلیٹ پڑھنے کے بعد نظام نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا اسے پہچاننے میں۔ وہ بھاگ کر اس کی جانب چلا آیا۔ پچھلی سیٹ کا کانچ نیچے گرایا گیا تھا، جس کے فریم میں ہلکی جھریوں زدہ چہرے والا شخص بیٹھا نظر آیا تھا۔ اس کے کاندھے تک آتے بیشتر سیدھے بال سفید تھے، پتلے ہونٹوں کے اوپر سیاہ و سفید رنگی مونچھیں تھیں۔ کلین شیو، سفید رنگت، دیکھنے میں وہ کافی بارعب معلوم ہوتا تھا۔ عکس اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ وہ اس کی گاڑی سے چند قدم کی دوری پر کھڑا تھا۔ ڈیوڈ کی نگاہیں آس پاس دیکھنے کے بجائے اپنے سامنے کھڑے نظام کے چہرے پر تھیں۔ میں تمہارے ہی گھر جا رہا تھا ابھی۔ اچھا ہوا تم یہیں مل گئے۔ انگریزی لب و لہجے میں جب وہ بولا تو اس کی آواز صاف اور بآسانی سمجھ آنے والی تھی۔ آپ نے خود کیوں زحمت کی بھائی؟ کوئی خدمت تھی ہمارے لائق تو بس ایک فون کر دیتے آپ، میں یوں حاضر ہو جاتا۔ نظام نے چٹکی بجا کر خوش آمد کرنے والے انداز میں کہا۔ ڈیوڈ خود کو یوں مخاطب کرنے پر نظام سے مطمئن نظر آیا تھا۔ کام ہی کچھ اتنا اہم تھا کہ مجھے بذات خود آنا پڑا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ سجائے گویا ہوا۔ کون سا کام؟ حکم کریں آپ بس۔ نظام ہمتن گوش ہوا۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ لورنزو میرے عین خاص آدمیوں میں سے ایک ہے، البتہ اس کی متکبرانہ طبیعت کبھی کبھی مجھ پر گراں گزرتی ہے، لیکن میں پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں کہ اس جیسے شخص پہ یہ انداز جچتا ہے۔ اس نے ایک پل کا وقفہ لیا۔ اس تمہید نما توصیف پہ نظام تو خاصا خوش ہوا، مگر عکس کافی بور نظر آنے لگا۔ وہ وہیں رک کر انتظار کرنے اور ان کی گفتگو سننے پر مجبور تھا۔ مختصر یہ کہ کل کے میچ میں میری جانب سے لڑنے کے لیے مجھے لورنزو ہی رنگ میں چاہیے، جو کہ حال ہی میں اپنے جیل میں ذرا طویل ہو جانے والے قیام کی بات کو لے کر مجھ سے بدظن ہو بیٹھا ہے۔ تم چونکہ اس کے دوست ہو، بلکہ واحد ہی دوست ہو، اس لیے اب اسے منا کر میچ کھیلنے لانے کی ذمہ داری میں تمہیں سونپنا چاہتا ہوں۔ کیا کہتے ہو تم؟ ڈیوڈ نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس کی رائے پوچھی، جس پر نظام کی بانچیں کھل اٹھی۔ بس اتنی سی بات ہے؟ اسے منانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن وہ دراصل میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر وہ آ گیا اور ہمیشہ کی طرح یہ میچ جیت گیا تو تمہارا کمیشن عام دنوں کے مقابلے میں 3 گنا بڑھا دوں گا۔ ڈیوڈ نے اس کی بات درمیان میں سے ہی اچکتے ہوئے شاندار آفر دی تھی۔ نظام کی آنکھیں جسے سن کر چمک اٹھی۔ آپ بس بے فکر ہو جائیں اور سمجھ لیں لورنزو کل کے میچ میں لڑنے کے لیے رنگ پہنچ گیا۔ اپنی طرف سے اس نے بھرپور یقین دہانی کروائی تھی۔ یہ سن کر ڈیوڈ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اور اگر وہ نہ آیا تو میرا اصول تو تم جانتے ہی ہو، جو میرا نقصان ہوگا اس سے 2 گنا زیادہ میں تم لوگوں سے وصول کروں گا نظام ریکارڈو۔ یہ کہتے ہوئے ڈیوڈ کی آنکھیں ایک شکاری کی مانند چمکی تھیں۔ ڈیل پکی کرنے کو اس نے اپنا ہاتھ شیشے کے فریم سے باہر نکالا۔ مجھے آپ کی شرط منظور ہے ڈیوڈ بھائی۔ لورنزو کل ضرور آئے گا۔
کنگ پن کے لہجے میں مان و یقین بول رہا تھا۔ اپنے بادشاہ کے نام سے یہ جوا کھیلتے ہوئے اس نے شکاری کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ عکس کی نگاہیں ان دونوں کے مصافحے کے لیے تھامے گئے ہاتھ پر ٹھہری رہ گئی تھیں۔ یہ لاس اینجلس کے ایک بڑے ہی شاندار سے آفس بلڈنگ کا منظر تھا، جس کے 8ویں مالے پر خفیہ طور پہ بنائے گئے میٹنگ روم میں اس وقت گول میز کے گرد 6 سے 7 افراد براجمان کسی کے منتظر نظر آتے تھے۔ ان سب نے آفیشل سوٹ پہن رکھے تھے۔ چہروں کے نقوش میں سب ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ کوئی سیاہ فام تھا تو کوئی چینی نقوش کا حامل، کوئی نیلی آنکھوں والا گورا تھا تو کسی کے نقوش یونانی تھے۔ گویا یوں محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کے چند خاص ممالک میں سے ایک شخص کو چن کر وہاں لا بٹھایا گیا ہے۔ میٹنگ روم شیشے کا بنا تھا، اس میں سوائے اس گول میز اور درجن بھر کرسیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ البتہ مشرق کی جانب والی دیوار پر سفید پردہ تھا اور میز پر پروجیکٹر رکھا تھا۔ 5 منٹ بعد ان کا انتظار ختم ہوا تھا اور کمرے کا بلورین دروازہ کھولے لیونارڈو ولیریس اپنی جاہ و جلال سمیت 5 سے 6 افراد کے نرگے میں وہاں آن وارد ہوا تھا۔ ان لوگوں کی جو ہی اس پر نظر پڑی وہ لوگ اس کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر فردن سب نے اسے جھک کر خوشامدید کہا۔ ولیریس مغرور چال چلتا ہوا اپنی خالی چھوڑی گئی نشست کی جانب آیا۔ اس کے باقی سارے آدمی باہر چلے گئے سوائے ان 2 کے۔ سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ اشارتاً اس نے ان سب کو بیٹھنے کا کہا، ساتھ ہی اپنے ایک آدمی کو پروجیکٹر آن کرنے کا حکم دیا۔ سب دمسادے منتظر سے تھے کہ آخر وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے سفید پردے پر ایک سیاہ شیشوں والے پرائیویٹ بوتھ کا اندرونی منظر ابھرا تھا، جس میں ایک باروب شخصیت کا حامل شخص میز پر پیر پسارے سگریٹ سلگانے میں مشغول نظر آتا تھا۔ اس کے پیروں کے پاس ہی میز پر بڑا B&H کا ڈبہ اور تاش کے چند پتے نظر آتے تھے۔ بوتھ کی جلتی مدھم روشنیوں میں اس کی رنگت گہری محسوس ہوتی تھی اور بال سیاہ۔ تصویر کچھ اس زاویے سے لی گئی تھی کہ چہرے کے نقوش ٹھیک سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ منظر دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگوں کے چہروں پر الجھن ابھری تھی، سوائے ایک کے۔ سیاہ فام کے ماتھے پر سلوٹیں ابھرتی نظر آ رہی تھیں، جیسے کسی نے اس کی چوری پکڑ لی ہو نہ ہو یہ وہی تھا، اس کا باس۔ صاحبان، اس شخص کو غور سے دیکھیے، یہ ہے ماسک مین، جس کی وجہ سے ہی آج آپ سب کو یہاں طلب کیا گیا ہے۔ سب پر نظریں دوڑاتے ہوئے اس نے اس میٹنگ کی وجہ بیان کی تھی۔ یہ سن کر ان سب کی الجھن مزید بڑھی۔ دراصل بات یہ تھی کہ اس آدمی نے چند دن پہلے اپنے 2 باڈی گارڈز کے ہمراہ میلان کے ایک ہوٹل میں چل رہے آکشن میں اچانک پہنچ کر مداخلت کی، پھر وہاں بکنے والی نئی لڑکی کو ایک رات کے لیے 50,000 یورو کے عوض خرید لیا۔ لیونارڈو تفصیل بتاتے ہوئے رک کر ایک کا چہرہ جانچنے لگا۔ وہ سبھی سنجیدہ تھے۔ وہ پھر بولنا شروع ہوا۔ اس نے خریدا یہ بات اہم نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بے حد حیران کن تھا۔ غور سے سنیے کیا ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں جانے کے قریب 10 منٹ بعد وہ لڑکی جب باہر آئی تو نہ تو اس شخص کی وہاں موجودگی کے کوئی آثار ملے اور نہ ہی اس لڑکی کا کوئی سراغ، حتیٰ کہ اس کے باڈی گارڈز تک بھی دھواں ہو گئے۔ نہ ہوٹل کے CCTV میں اس کا کوئی ریکارڈ ملا اور نہ ہی وہاں کے ڈیسک پہ اس کی انٹری کا کوئی ثبوت، یہاں تک کہ اسٹیلا بھی غائب ہو گئی۔ اس نے اب تک جتنی تحقیق اس انجان شخص سے متعلق کی تھی وہ ان کے گوش گزار کرتا گیا۔ یہ ساری باتیں سن کر ان کے چہروں پر بھی فکر مندی نظر آنے لگی تھی۔ ان سب کے سمجھنے کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ ولیریس اگر بذات خود اس شخص میں دلچسپی لے رہا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب نکلنا تھا، وہ انسان واقعی کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا تھا۔ صرف یہی بتانے کے لیے آپ سب کو اکٹھا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اب جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر مسئلہ ہے۔ لیونارڈو کے چہرے کی سنجیدگی یہ کہتے ہوئے کچھ اور گہری ہوئی تھی۔ وہ سب مزید سننے کو منتظر ہو گئے۔ اس میٹنگ کی دوسری بڑی وجہ لیوک کولن کی اچانک موت ہے۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں باہم جوڑے کہہ رہا تھا، اور یہ سن کر اس بار وہ سب چونک اٹھے تھے۔ سر، کہیں آپ کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس نے دیوالیہ ہو جانے کی وجہ سے خودکشی نہیں کی؟ چائنیز کے تیز دماغ نے بروقت کام دکھاتے ہوئے اس بات سے یہی نتیجہ خود کیا تھا۔ تصدیق کرنے کو لیو نے اس کی بات میں سر ہلایا۔ اس کے اس مثبت اشارے نے ان سب کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ لیوک کولن بھی تو انہی میں سے ایک ہوا کرتا تھا۔ یہ تو بے حد تشویشناک بات ہے سر، لیکن مدعا یہ ہے کہ آپ کو پھر یہ تصویر کیسے ملی؟ سیاہ فام نے پریشان صورت بناتے ہوئے سب سے اہم سوال اٹھایا۔ اس نے بلا شبہ خود کو مجھ سے چھپائے رکھا، لیکن یہ پردہ داری وقتی ثابت ہوئی اور اب وہ مجھ پہ عیاں ہو چکا ہے۔ یہ تصویر کچھ وقت پہلے کی ہے، جب وہ آسودہ اس پارڈے میں پرائیویٹ بوتھ کے اندر خود کو ہر آنکھ سے محفوظ تصور کیے بڑی شان سے براجمان تھا۔ اس کی محدود عقل یہ جاننے سے قاصر تھی کہ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ لیو کی آنکھوں میں یہ کہتے ہوئے چمک سی اتری تھی۔ یہ سننے کے بعد باقی سب اس کی ذہانت و طاقت کے معترف نظر آنے لگے تھے، البتہ تھامس۔ سیاہ فام اپنی جگہ پر بے چین پہلو بدلنے لگا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کا مالک پکڑا جاتا؟ اس کی عقل یہ بات تسلیم کرنے سے قاصر تھی۔ تو پھر سر، یہ تصویر والا شخص آخر ہے کون؟ چینی آدمی نے ایک اور سوال اٹھایا۔ ایس آف سپیڈز کہلایا جاتا ہے یہ۔ بظاہر نیا دشمن ہے، لیکن میرے ذرائع کے مطابق اس کا حساب کتاب پرانا لگتا ہے۔
ولیرس کی اس بات نے ان کی فکر پریشانی میں بدل دی تھی، اور پریشانی ہوتی بھی کیوں نہ، اتنے سالوں میں پہلی بار ولیرس سمیت ان سب کے سامنے بھی کسی نے سر اٹھانے کی جرأت کی تھی، وہ بھی تب جب اٹلی میں الیکشن کا ماحول تھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن نے الیکشن کے وقت آپ کو کہیں اور مصروف رکھنے کے لیے اس شخص کو اپوائنٹ کیا ہو؟ تھامس نے اسے الجھانا چاہا۔ ولیرس اس بات میں نفی میں سر ہلانے لگا۔ بلا شبہ اپوزیشن والے ایسا کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس کیس میں ایسا نہیں۔ اطلاع کے مطابق کل اپوزیشن پارٹی کی آنکھ و کان اندریاز بھی گیا تھا میلان کے اس کسینو میں، لیکن اس ماسک مین سے اسے ملتے نہیں دیکھا گیا۔ وہ تو وہاں فریڈرک کے بلاوے پر گیا تھا، اور فریڈرک سے اس آدمی کا کیا لینا دینا ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمارے لیے کام کرتا ہے، لیونارڈو نے یقین سے کہا۔ اس کی بات سن کر تھامس کے لبوں کی تراش میں ایک باریک سی مسکراہٹ ابھری تھی، مذاق اڑاتی ہوئی طنزیہ مسکراہٹ۔ یقیناً وہ اس کی بے خبری پر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ وہ B&H سگریٹ پی کر یہ تو ثابت کر رہا ہے کہ وہ اپنی ذات میں واقعی کچھ ہے۔ پھر سر کیا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ فریڈرک تک بھی اس نے رسائی پا لی ہو اور اب اس کے ذریعے اندریاس کو طلب کر کے اسے اپنی حمایت کا یقین دلا رہا ہو؟ کیونکہ آپ ہی کے مطابق اگر لیوک کولن کو اس نے قتل کیا ہے تو وہ مرنے سے پہلے صرف 2 دن میں دیوالیہ ہو گیا تھا۔ اس پر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں کیس چل پڑا تھا، حالانکہ قانونی طور پر اس کی ساری دولت سفید تھی۔ دوسری طرف کرائم برانچ والے بھی اس کی سرگرمیاں نوٹ کر کے اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اس نظریے سے اگر بات کی جائے تو کیا اس شخص کو انکم ٹیکس اور کرائم برانچ تک بھی رسائی حاصل ہے، جو ان کے ذریعے اس نے بیک وقت دونوں اطراف سے اتنی جلدی اور اس شدت کے ساتھ کولن کا گھیراؤ کیا؟ نیلی آنکھوں والے شخص نے پہلی بار اس گفتگو میں حصہ لیا تھا، اور جب لیونارڈو ولیرس نے اس کا پیش کردہ مشاہدہ سنا تو لاشعوری طور پر اس کی پیشانی پہ ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ جس طرح کا ہولناک مشاہدہ وہ پیش کر رہا تھا، اس حساب سے تو وہ آدمی انہیں ایک ایک کر کے بآسانی گرا سکتا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ جو بھی صحیح لیکن اس قدر طاقتور نہیں ہو سکتا کہ کرائم برانچ، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ اور اٹلی کے ٹاپ کلاس بزنس پرسن سے اس کے اس قدر روابط ہوں۔ یہ بات کہہ کر جانے وہ اس کی نفی کر رہا تھا یا پھر خود کو ہی تسلی دے رہا تھا، ولیرس خود بھی یہ بات نہ سمجھ سکا۔ کیا فریڈرک کے کسینو سے اس کی بس یہ تصویر ملی؟ وہاں تو خفیہ طور پر کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا، جبکہ اس کی کلائی پہ گولڈ پلیٹڈ خاص رسٹ بینڈ بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ یہ ایس آف اسپیڈ کہلانے والا ہی آسو ڈی اسپاڈے کا اصل مالک ہو؟ آخر کو اس کا نام بھی کسینو کے نام پر ہے۔ اب کی بار اس گورے کی یہ بات سن کر ولیرس سمیت ان سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ جو باتیں سوچنا نہیں چاہتا تھا، جن حقائق کو وہ نظر انداز ہی رکھنا چاہتا تھا، کوئی اور بڑے دھڑلے سے اسے وہ حقائق آئینے کی صورت دکھا رہا تھا، اور پھر حقیقت کا آئینہ دکھایا جانا ہر کوئی کہاں برداشت کر لیتا ہے۔ اچانک ہی پاس کھڑے اپنے آدمی کی جیب سے اس نے گن برآمد کی اور اپنے دائیں جانب کی دوسری کرسی پر بیٹھے اس شخص کے منہ پر فائر کر دیا۔ قریب سے لگنے کی وجہ سے گولی اس کے سر کے پار ہوتی ہوئی سیدھا اس کے پیچھے کانچ پہ جا لگی تھی۔ بلٹ پروف کانچ نے بڑی مہارت سے اپنا کام دکھاتے ہوئے اس گولی کو بیٹ کیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر باقی سب اپنی اپنی جگہوں سے اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ وہ نیلی آنکھوں والا گورا اب کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے مردہ ہو چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر باقی سب اپنی اپنی جگہوں پر اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ وہ نیلی آنکھوں والا گورا اب کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے مردہ ہو چکا تھا۔ اس کی حقائق بیان کرنے والی زبان اب سرد پڑ چکی تھی۔ اسے خاموش کروانے کے بعد ولیریس اپنی جگہ سے اٹھا۔ باقی باتیں اگلے میٹنگ میں ہوں گی، اب تم سب جا سکتے ہو۔ گن واپس کرتے ہوئے وہ تیوری چڑھائے حکمیہ انداز میں بولا۔ اس کا حکم سن کر ناچار ایک ایک کر کے وہ سب بھی چپ چاپ وہاں سے کھسکتے چلے گئے۔ فریڈرک کو فون کرو، اس کے ساتھ میری میٹنگ فکس کرو، میلان کے اسی کسینو میں۔ اپنے پی اے کو حکم دیتا وہ بھی باہر نکل گیا۔ ان سب کے جاتے ہی باڈی گارڈز اب اندر آ کر اس مردہ جسم کو ٹھکانے لگانے کے لیے اٹھا رہے تھے۔ آپ نے ہی اسے اتنا سر چڑھا رکھا ہے، بھلا بتائیے تو، لڑکی ذات ہے، اس طرح لڑکوں کا سا پہناوا اور رہن سہن جچتا ہے اس پہ؟ وہ ہمیشہ کی طرح ان سے شکوا کر رہی تھی۔ عمر صاحب ہنس پڑے۔ حجاب منہ پھلائے ماں کو دیکھنے لگی۔ عالیہ بیگم، تم بھی کیا پڑھی لکھی ہو کر ہر وقت اس کے حلیے پر نکتہ چینی کرتی رہتی ہو؟ یوں سمجھ لو کہ ہمارا ایک بیٹا ہم سے دور ہوا تو اللہ نے ہمیں ایک اور بیٹا عطا کر دیا ہے۔ باپ کے لہجے میں اس کے لیے بڑا فخر و مان تھا۔ تھینک یو بابا، اس گھر میں بس ایک آپ ہی مجھے سمجھتے ہیں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر خوش ہوتی ہوئی وہ ان کے گلے کا ہار بن گئی تھی۔ بابا، اس کے لبوں نے حرکت کی تھی۔ اپنی ہی سرگوشی پر اس نے بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا ریشہ ریشہ ادھیڑ کر رکھ دیا ہو، یا پھر جیتے جاگتے ایک جلتی بھٹی میں پھینک دیا ہو۔ بے جان پڑے وجود میں اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے ہوئے اس نے چہرے کے سامنے کیا۔ اس کی تیسری انگلی میں واحد سونے کی نازک سی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ یہ عمر صاحب نے اسے انٹر اچھے نمبروں سے پاس کر لینے پر تحفہ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر پانی جمع کرنے لگی۔ نہ جانے کہاں کی روشنی اس سونے کی انگوٹھی پر پڑنے لگی تھی کہ وہ چمک اٹھی۔ اس کی ہلکی سنہری چمک نے حجاب پر چھائی موت کی ٹھنڈک کو بڑی ہلکی سی حرارت بخشی تھی۔ عالم غفلت سے نکل کر اس کے تجزیاتی ذہن نے کام کرنا شروع کیا، تب پتہ چلا کہ وہ ایک گاڑی کی پچھلی نشست پر پڑی تھی۔
اس کے اندر شدت سے یہ خیال آیا کہ وہ وہاں سے نکلے، لیکن اس کا جسم ہلنے سے بھی انکاری تھا۔ پھر وہ اس خیال پر عمل کرتی بھی تو کیسے؟ اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ وہ گاڑی چلنے کے بجائے کہیں کسی جگہ پر رکی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس وقت وہاں اکیلی تھی اور اس کے پاس وہاں سے نکل بھاگنے کا بس یہی ایک موقع تھا۔ حجاب کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اب نہیں کیا تو پھر کبھی نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ہمت مجتمع کی اور پھر کپکپاتے ہاتھ سے سیٹ کی پشت کو سختی سے تھام کر زور لگایا۔ تھوڑی سی ہمت دکھانے اور کوشش سے آخر کار وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ جس حال و حلیے میں تھی اسے دیکھ کر کسی بھی درد مند انسان کا دل خون روتا، لیکن اس کے نزدیک یہ وقت خود ترسی میں مبتلا ہو کر آنسو بہانے یا کمزور پڑنے کا نہیں تھا۔ وہ کم از کم اس وقت تو یہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے بس کسی طرح ان کے چنگل سے نکلنا تھا۔ اسے شیشوں سے باہر کے مناظر میں کئی روشنیاں نظر آئی تھیں۔ وہ شاید کوئی درمیانے درجے کا بار تھا جس کے باہر آسمان تلے میز کرسیاں رکھی گئی تھیں اور سجاوٹ کے طور پر چھوٹی چھوٹی برقی قندیلیں روشن کی گئی تھیں۔ انہی کئی میزوں میں سے ایک کے گرد وہ تینوں خود میں مست بیٹھے جام پی رہے تھے۔ ان کی گاڑی بھی دیگر چند گاڑیوں کے درمیان کھڑی تھی۔ ممکن تھا وہ اسے فرار اختیار کرتے ہوئے نہ دیکھ پاتے۔ حجاب نے ہر ممکن کوشش کے ساتھ اپنا ذہن بیدار رکھا اور اپنی توجہ دروازے کو کھولنے کی جانب مبذول کروائی۔ اب یہ قسمت تھی یا اس کے پیاروں کی دعائیں کہ اس نے اپنے پاؤں کی جانب والا دروازہ بڑی کامیابی سے کھول لیا تھا۔ اس عمل نے اسے کچھ اور حوصلہ دیا تھا۔ وہ کسی طرح خود کو گھسیٹتی باہر نکل آئی تھی۔ اپنے پیچھے اس نے دروازہ ادھ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ توقع کے عین مطابق وہ اس طرف متوجہ نہ ہوئے تھے۔ وہ گاڑیوں کی اوٹ اور ان کا سہارا لے کر وہاں سے چل دی تھی۔ آگے آس پاس پرانی تنگ گلیاں تھیں جن میں سے کئی گھروں کے آگے بلب روشن تھے۔ اس نے انہی گلیوں کا رخ کیا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے وہاں سے جتنا ہو سکتا تھا دور جانا چاہتی تھی۔ اس کام کے لیے البتہ اس کے پاس طاقت ختم ہو رہی تھی۔ چلنا اس پر دو بھر ہو رہا تھا۔ رہی صحیح کسر تب پوری ہوئی جب ایک مقام پر آ کر کسی وجود سے بری طرح ٹکرانے کے بعد اس نے خود کو ہار دیا تھا اور زمین بوس ہو گئی تھی۔ آخری بات جو اس نے دیکھی وہ اس عورت کا خود پر جھکنا تھا۔ او خدا، کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کا گال تھپتھپا رہی تھی مگر وہ ہوش گنوا چکی تھی۔